ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑی اچھی ڈگر پہ جا رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اس سال ہماری سینئر ٹیم سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ اچیومنٹ نہیں رہی, لیکن ہم ٹیم میں بیفور دا ورلڈ کپ ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو جونیئرس کو اور سینئرس کو اگر اینالائز کریں گے اس سال میں تو کیسا دیکھتے ہیں؟ جونیئرس کے لیے واقعی اچھا رہا کہ ہم رائزنگ اسٹار ایشیا کپ جیتے, انڈر 19 ایشیا کپ جیتے. اللہ کرے سال کے آغاز میں 15 جنوری سے آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے, وہ جیتے ہیں. ہم 2006 کے بعد سے جیتے ہی نہیں کوئی, اور ہم فائنل میں بھی نہیں جاتے. ہم سیمی فائنل میں ہماری دوڑ ختم ہو جاتی ہے جونیئر ورلڈ کپ میں. ہم کم از کم فائنل میں کھیلیں, فائنل اگر جیتیں تو بہت ہی اچھی بات ہو. اور جب بھی کسی بھی ٹیم, کسی بھی ملک کی جونیئر ٹیمیں جیتی ہیں, وچ شوز کہ آپ کا فیوچر اچھا ہوگا, بشرطے کہ آپ انہی پلیئروں کو آپ ڈیولپ کریں. رائزنگ اسٹار ایشیا کپ میں آپ نے میچور ڈیولپ کرکٹرز بھیجے تھے. ماں صداقت تھا, عرفان خان نیازی تھا, سفیان مقیم تھا. یہ سارے کرکٹرز آلریڈی پاکستان کے لیے کھیل چکے ہیں. عرفات مناز تھا. تو یہ سارے پلیئرز آلریڈی کھیل چکے ہیں. اس کی ٹھیک ہے, وہ بھی ایک اچھی کامیابی تھی. لیکن انڈر 19 ایشیا کپ کی اس لیے زیادہ خوشی ہے کہ وہاں 2 بیک ٹو بیک ٹائٹلز بنگلہ دیش نے جیتے تھے. ہم ان سے زیادہ اچھے رہے. انڈیا 8 ٹائٹل جیت چکا تھا, ہم ان سے اچھے رہے. سری لنکا جن کی انڈر 19 کرکٹ, ان کی اسکول کرکٹ بہت اچھی ہے, ہم ان سے بھی اچھے رہے. تو ہماری ڈیولپمنٹ اچھی ہو رہی ہے پلیئرس کی, اور ہمیں اچھے پلیئرز مل رہے ہیں بیک اپ کے لیے. وہ آپ کی بیک اپ جو فیکٹری ہوتی ہے وہ انڈر 19 سے ہی آتی ہے, انڈر 15 لیکن انڈر 19 پھر سے آتی ہے. صاحب ہم نے یہ دیکھا نا کہ ہمارے یہ لڑکے کہیں کھو جاتے ہیں. ان کے آپ دیکھ لیں نا, آپ تصویریں, آپ ایگزامپل ہم انڈیا کی اس وجہ سے دیتے ہیں کہ شروع میں تو سب ایک جیسے ہی تھے نا. انڈیا نے اپنے سسٹم کو اتنا امپروو کر لیا ہے کہ اب ان کے وہ لڑکوں کی تصویریں جو انڈر 19 کی آ رہی ہوتی ہیں بار بار, کہ وہ سیم بیچ اب ٹیم میں کھیل رہا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ پروگرام جو عاقب جاوید کی نگرانی میں چل رہا ہے, سرفراز بھی آئے ہیں, اس سے پہلے اظہر علی تھے, یہ سارے لوگ کر رہے ہیں کام. تو یہ کہہ رہے ہیں ہم ٹریک رکھیں گے, ایک ایپ بنا دیا ہے, اس ایپ سے پلیئروں کی ٹریکنگ ہوگی کہ کون کہاں پہ ہے, کس کی کیا ڈائٹ چل رہی ہے, کس کی کیا فٹنس چل رہی ہے, کس کا کیا ریکارڈ چل رہا ہے. ابھی میں نے کافی میچز دیکھے پریزیڈنٹ کپ ون ڈے ٹورنامنٹ کے, لیکن مجھے بھی ابھی بھی کافی مایوسی ہوئی کہ بہت سے پلیئروں کی گیم اویئرنیس نہیں ہے, بہت سے پلیئروں کو گیم فنش کرنا نہیں آتا. حفیظ نے جو ایس این جی پی ایل کے ساتھ ہے, انہوں نے تعریف کی کہ اویس ظفر ایک بہت اچھا پلیئر ہے. اس کا میں نے ایک 50 دیکھا, بڑی اچھی ہارڈ ہٹنگ بیٹنگ کرتا ہے. مڈل آرڈر میں جو آپ کو پرابلم ہے وائٹ بال کرکٹ میں, وہ سالو کر سکتا ہے. لیکن ایس این جی پی ایل کو بڑی مایوس کن شکست ہوئی سیمی فائنل میں. وہ او جی ڈی, وہ شاید کے آر ایل کے خلاف کھیل رہے تھے, یا کون سی ٹیم تھی, ہاں کے آر ایل ہی تھی غالباً. وہ 20-22 رنز تھے آخری 3 اوور میں, 18 رنز آخری 3 اوور میں تھے, اور اویس ظفر وہ میچ فنش نہیں کر سکے, ان کی ٹیل فنش نہیں کر سکی. آخری 5-6 وکٹیں 16-17 رنز پر گر گئیں اور وہ میچ ہار گئے. اسی طرح کل پی ٹی وی کا فائنل تھا, پی ٹی وی ورسز کے آر ایل. کے آر ایل کی ٹیم نے ان کے اوپر پریشر ڈالا, ان کا مڈل آرڈر کرمبل کر گیا, جبکہ پورے 20-25 اوورز باقی تھے. نہیں, شامل نے 50 تو کیا, لیکن شامل کی ذمہ داری تھی کہ وہ اور آگے لے کے جاتے. 100 انہوں نے کیا ہوا تھا, وہ اگر اور آگے جاتے, اس لیے کہ ٹیم ان کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے. پھر نیچے تیمور خان آئے, وکٹ کیپر بیٹسمین ہے, جو ایک آلریڈی 100 بنا چکے تھے, وہ اوورز پورے نہیں کر سکے. کراچی سے تعلق رکھتا ہے, ایک تاہا اچھا لیفٹ ہینڈر ہے, وہ اوورز پورے نہیں کر سکا. یہ تو آپ کا چانس ہے, گریب اٹ وتھ بوتھ ہینڈز, 100 کرو تاکہ پریزیڈنٹ کپ میں آپ کا نام آئے. یہ ینگ کرکٹرز کو گیم اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, جو ان کو کوچز اور این سی اے میں لوگ سکھائیں. بالکل صحیح ہے, کیونکہ شاہد صاحب ابھی اس پریزیڈنٹ کپ کی بات کرنے لگے تو ہم تھوڑا سا اس کی طرف بھی بڑھ جاتے ہیں, ساتھ ہی اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. پریزیڈنٹ کپ میں کے آر ایل نے کامیابی حاصل کی, بہت ہی آسان رہی, 4 وکٹوں سے, اور ڈھیر ساری بالیں بھی پڑی ہوئی تھی. اچھا خاصا اسکور تو پہلی وکٹ پہ ہی ہو گیا تھا. تو فیصل اکرم آئے, انہوں نے 3 وکٹیں لی, ایک علی عثمان نے وکٹ لی, تو تھوڑا سا ہلکا سا ایک جوڑ لگا تھا. لیکن شاہزیب فل مارکس ٹو ہم, زبردست بیٹنگ کی اس نے کل, جو 50 کیا. شاہزیب نے شو کیا کہ اس میں میچورٹی ہے, وہ ایک اچھا پلیئر ہے. افتخار آلریڈی سارے لوگ جانتے ہیں, اس کی عمر گزر گئی ہے اس دشت کی سیاہی میں. اس نے میچ فنش کرنے کے لیے کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی 1000 رن ڈومیسٹک میں بھی کیے, ابھی یہاں پہ بھی جو ہے وہ آن اینڈ آف پرفارمنس لگ رہا ہے آپ کو کہ ساتھ بہت اچھا پلیئر ہے. اس نے قائد اعظم ٹرافی میں پورے 1000 رنز کیے, اس پریزیڈنٹ کپ میں بھی بڑا اچھا اس کی پرفارمنس رہی ہے. وہ بہت اچھا پلیئر ہے. شامل بہت اچھا پلیئر ہے, شاہزیب خان بہت اچھا پلیئر ہے, اویس ظفر جس طرح میں نے کہا وہ بڑا اچھا پلیئر ہے. تو اچھے پلیئرز تو پاکستان میں آ رہے ہیں, آپ کو ان کو پراپر ڈیولپمنٹ کرنی ہے. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جتنی ان کرکٹرز کو آن فیلڈ کرکٹ کھیلنے کی ضرورت ہے, اتنی ہی ان کو آف فیلڈ گیم اویئرنیس کی, ایجوکیشن کی, پراپر کرکٹنگ گائیڈنس کی
आउट क्रिकेट की जितनी ज़रूरत है वो आज से ज़्यादा कभी भी पहले नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मतलब एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, अब दुनिया भर में लीग्स भी हो रही हैं जिनमें इनको बुलाया जा रहा है, हमारे लड़के जा रहे हैं, हर जगह खेल रहे हैं, तब भी वो चीज़ आ क्यों नहीं रही है? आपका वहाँ जो ये जो फेलियर है गेम अवेयरनेस वाला, ये क्यों? अगर हम कहें कि हमारे कोचेज़ या हमारी मैनेजमेंट नहीं सिखाती, तो बाहर भी तो देख रहे हैं। वो इसी मेच्योरिटी से आती है, आपकी एकेडमीज़ में आती है, आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए आती है। इससे पहले हसन चीमा काम कर रहे थे डाटा में, और सारी सब चीज़ें उन्होंने पाकिस्तान को प्रोवाइड की, ऐप दिया और काफ़ी चीज़ें बताई। अब आप ये देखें कि 1990 के बाद से फास्ट बॉलर जो जितने भी डेब्यू किया है पाकिस्तान ने, अराउंड 60 के करीब हैं, किसी की 200 विकेटें नहीं है। हमारे 200 विकेटें करने वाले बहुत पुराने गुजर चुके, 200 विकेटें वाले आखिरी जो भी थे, अब शाहीन आएगा उस कैटेगरी में कि जो टेस्ट में आके 200 विकेट करेगा या वनडे में आके 200 विकेट्स करेगा। तो हमारे फास्ट बॉलर्स भी वो प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं हो पाती, वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती। वो डेवलपमेंट आपको सीखनी है, ऑस्ट्रेलियन से सीखे आप, कि जब वो ग्राउंड में आते हैं तो 1 घंटे तक वो ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए नहीं आते। तो पूछा गया कि भाई ये ग्राउंड में क्यों नहीं आ रहे प्रैक्टिस करने, तो उन्होंने कहा ये एमसीक्यूज़ का एक 30 एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ताकि उन्हें उस एजुकेशन मिले, गेम अवेयरनेस हो कि इस सिचुएशन में क्या करोगे, क्या करना है, और दूसरी सिचुएशन में क्या करोगे। जब भी आप देखें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इतनी स्ट्रांग, और फिर उसके साथ आपको अपनी फिटनेस, अपनी डाइट, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ये सारी चीज़ें लेके चलनी है। हमारा कुछ का ये वाला मसला हो जाता है, कुछ अपनी फिटनेस को वैसे नहीं रख पाते जैसे वो चल रहे बहुत होते हैं। सारे खो जाते हैं, देखिए फिटनेस की वजह से खो गए, फिक्सिंग की वजह से खो गए, और दूसरे तनाज़ात की वजह से खो गए। तो वो प्लेयर, डोपिंग की वजह से हमारे बहुत से प्लेयर खो गए। तो हमारे प्लेयर, अब अल्लाह करे कि प्रॉपर ट्रैकिंग हो, वो एक सिस्टम बन जाए, एक ऐप के ज़रिए अगर आप प्रॉपर ट्रैकिंग कर रहे हैं प्लेयरों की, ताकि आपके प्लेयर, अगर आप वो हायर ग्रेड्स में नहीं भी जा रहा है तो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलकर अपने आप को मज़ीद मैच्योर कर लें। ठीक है।